أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، سورہ احزاب کی آیہ کریمہ کے ضمن میں شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا عالم بشریت کے لیے شہزادی کامل نمونہ عمل ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور فکر و بحث کا یہ تیسرا مرحلہ ہے. جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کل تک بیان کی، اس کا خلاصہ چند جملوں میں دہرا دیا جائے. میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، جہاں ہم سب بہترین عمل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. ایک ہماری ظاہری شخصیت ہے، اور اس ظاہری شخصیت کو اگر آپ بغور دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ اناٹمی کے اعتبار سے ہم میں اور حیوان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن اس ظاہری شخصیت کے اندر ایک معنوی شخصیت ہے. دنیا کے پاس جتنے پیمانے ہیں، آپ کسی بھی اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو ہم وہ پیمانے تو رکھتے ہیں کہ جن پیمانوں سے کسی بھی انسان کو بحیثیت شخص دیکھا جا سکے کہ ایک شخص کی حیثیت سے اس معاشرے کے اندر کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے. ایک انسان کو ظاہر دیکھنے کے لیے کتنے اعتبار سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اگر اس کو ویسے ہی دیکھیں تو یہ وزن کتنا ہے، اس کا قد و قامت کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، کس خاندان سے اس کا تعلق ہے. پھر اور اقتصادی اعتبار سے اگر آپ اسے دیکھیں تو اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس کی مالی حیثیت کیا ہے، مکان کیسا ہے، گاڑی کیسی ہے، لباس کیسا پہنتا ہے، کون کون سے ممالک کے اندر اس نے اپنے مال کو انویسٹ کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن دنیا کے پاس وہ پیمانے نہیں ہیں جو کسی انسان کی معنوی شخصیت کا وزن معین کر سکیں. ایک انسان واقعاً اس کے کردار کا قد کیا ہے، اس کی صفات کتنے وزن والی ہیں، یہ اندازہ دنیا کے پیمانوں سے نہیں لگایا جا سکتا. لہٰذا میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں نظر رکھنی ہوگی، اور اسی کے لیے یہ ہستیاں ہیں، کیونکہ یہ جن کا تعارف کرایا گیا اور جن کے لیے بتایا گیا کہ یہ کیا ہیں. ہم زیارت میں بھی جملہ استعمال کرتے ہیں، السلام علیکم یا موازین الاعمال. اے وہ ہستیاں کہ جن سے اعمال کا وزن کیا جائے گا، وہ میزان ہے. تو ان کی شخصیت کو سامنے رکھو، ان کے کردار کو سامنے رکھو، اور ان کے کردار کے آئینے میں اپنے کردار کو دیکھتے چلے جاؤ.
کہ آیا کوئی جھلک ان کے کردار کی تمہارے کردار میں موجود ہے، کوئی صفت ان کی صفات میں سے موجود ہے، تو کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اب ذرا سا گفتگو کو آگے بڑھائیں، ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو ہماری ظاہری شخصیت ہے جس کے متعلق میں نے عرض کیا، اور پھر ذرا سا اگر غور کریں تو ہم خود بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ ظاہری شخصیت ہماری یہ بہت عارضی سی ہے۔ میں اپنے لیے کوئی منصوبہ بناتا ہوں، آپ اپنے لیے کوئی منصوبہ بناتے ہیں، کسی نے اپنے لیے 10 سال پہلے کوئی منصوبہ بنایا کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، پہنچتے پہنچتے 10 سال لگ گئے، 20 سال لگ گئے، مگر 20 سال کے بعد بھی انسان مطمئن ہے کہ میں نے جو مقاصد اپنے لیے طے کیے تھے وہ مقاصد میں نے حاصل کر لیے۔ یا انسان کبھی گفتگو میں کہتا ہے کہ بھائی میں ایسا کہہ رہا ہوں، میں نے یہ سمجھا ہے، تو یہ میں کون ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، میں نے سمجھا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ میں، کبھی سینے پہ انسان ہاتھ رکھتا ہے، لیکن پوری شخصیت کو اگر آپ دیکھیں تو میں کیا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہے؟ کیا یہ ہاتھ ہے میں؟ یہ زبان میں ہے؟ یہ کون سی شخصیت ہے جس کے لیے انسان کہتا ہے کہ میں ایسا کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ کہیں کہ یہی ظاہری جسم، یہی وہ میں ہے، تو پھر سائنس کی روشنی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ انسان کی یہ ظاہری شخصیت تو ہر 10 سال میں مکمل طور پہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ 10 سال پہلے جو میں تھا، 7 سال بتایا گیا بلکہ کہ 7 سال کے بعد انسان کے جسم کا ایک بھی خلیہ وہ نہیں رہتا جو 10 سال پہلے تھا۔ تبدیلی ہو رہی ہے مسلسل، یعنی انسان بچپن میں کچھ اور تھا، پھر آگے بڑھا، پورا وجود تبدیل ہو گیا، پھر 10 سال کے بعد وجود تبدیل ہو گیا۔ ایک 20 سال کا جوان ہے، اس کا وجود 80 سال کی عمر میں پہنچ گیا، لیکن اس وقت بھی انسان کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں جب وہ 20 سال کا ہو، اس وقت بھی کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں جب وہ 80 سال کا ہو، اس وقت بھی کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں جب وہ 10 سال کا ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان خود بھی جانتا ہے کہ میں اس جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کی شخصیت جو تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہ تو تبدیل ہوتی ہے، جو یہ ظاہر کی شخصیت تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن اندر کی شخصیت تبدیل نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک انسان خود نقص کمال کا سفر طے نہ کرے۔ جو ترقی حاصل کر رہا ہے وہ ترقی جسمانی اعتبار سے اس کی ترقی ہو سکتی ہے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ جو مفاد پرست قوتیں ہیں وہ ہر دور میں یہی چاہتی ہیں کہ انسان اس سے مطمئن ہو جائے کہ میں نے سب کچھ حاصل کر لیا، اور وہ آگے بڑھتا رہے، سمجھتا رہے کہ میں نے ساری چیزیں جمع کر لیں، مطمئن ہوتا رہے، یعنی اسے ایک نشے کے اندر مبتلا رکھو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں کہ کسی کو لوٹ لیا، مگر لوٹنے سے پہلے اس کو ایسا بسکٹ کھلا دیا کہ اس کی وجہ سے وہ بیچارہ نشے میں چلا گیا، سو گیا، کوئی زہریلی دوا دے دی۔ ایسے مختلف واقعات آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو کسی کو لوٹنا ہو تو پہلے اس کو نشے میں مبتلا کر دو۔ تو ایک اعتبار سے روز اول سے لے کر آج تک یہی ہوتا رہا کہ اکثریت پر اگر تسلط حاصل کرنا ہے اور ان کا استحصال کرنا ہے تو پہلے انہیں نشے میں مبتلا کر دو۔ نشے میں کب مبتلا ہو؟ یہ بات اقبال نے بھی کہی کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے کوئی محکوم گر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ تم سوتے رہو اس لیے کہ تم سوتے رہو گے تو ہم حکومت کرتے رہیں گے، اگر تم جاگ گئے تو حکومت چلی جائے گی۔ لہذا تم جاگنا نہیں، بس تم کو یہی سوچ کے مطمئن رہنا ہے کہ ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں یہی صحیح راہ ہے، اور اسی پہ بڑھتے چلے جانا ہے۔ اپنے سود و زیاں کا حساب کہ تم نے کیا حاصل کیا وہ تمہیں کرنا ہے۔ تو یہ دیکھو کہ مکان کتنا عالی شان ہو گیا، لباس کیسا۔ دیکھیے اسلام نے روکا نہیں ان چیزوں کو، کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، میں ابھی وضاحت کر دوں گا آگے چل کے، لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ تمام تر توجہات کا مرکز بس یہی جسم بن جائے جو ہر تھوڑے دن کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور وہ شخصیت وزن کس چیز کا ہے؟ اب پوچھئے قرآن اور تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں اب جب آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا یہ قد و قامت جو تمہارے سامنے ہے، اس کی حیثیت، اچھا وہ جو میں نے کل کردار آپ کی خدمت میں پیش کیا کیا ہے سامنے؟ اسلام قبول ہے۔ اب ہم اگر باہر چھوڑ کے اپنے آپ
پر فوکس کریں کہ اسلام تو قبول ہے مگر وہ اسلام جو ہماری شرائط کو مان لے، جیسا ہم چاہیں ویسا ڈھل جائے. کہ یا رسول اللہ اسلام تو اچھا ہے مگر یہ رکوع اور سجود پسند نہیں ہے، یہ حجاب پسند نہیں ہے، اور یہ جو حبشی غلام آپ کا جناب بلال کو کیا عزت دی ہے اسلام نے، سارے معیار جو دنیا نے قد و قامت کے، حسن کے، برتری کے طے کیے تھے، ان سب کو توڑ کر بس ایک بات کہی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بس ایک چیز ہے جو تمہاری شخصیت کو وزنی کرتی ہے، وہ ہے تمہارا کردار، تمہارا عمل، تمہارا تقوی. جو تقوی میں جتنا بلند ہو گیا وہی اللہ کی نظر میں بزرگ ہو گیا. یہ معیار ہے جو اسلام نے طے کیا. یہ معیار پسند نہیں آ رہا ہے. کہا کہ باقی چیزیں ٹھیک ہیں مگر یہ معیار جو بنایا بزرگوں کا، بزرگی کا، یہ معیار ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدلنا چاہیے. تو ہر دور کے اندر یہ معیار، یہ بات چلتی رہی کہ یہ معیار ٹھیک نہیں ہے، یہ معیار نہیں. برتری کے لیے، برتری کے لیے رنگ و نسل، برتری کے لیے علاقہ، برتری کے لیے دولت، برتری کے لیے شہرت، برتری کے لیے ظاہری عزت، اور اس فریب میں سب مبتلا ہوئے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مفاد پرست قوتیں صرف مسلمانوں کی دشمن رہیں اور ہیں، بلکہ اگر ایک اعتبار سے دیکھیں تو ہر وہ شخص جو روحانی دنیا سے اپنا کوئی رابطہ رکھنا چاہتا ہے، یعنی اصل میں روحانی دنیا اجڑ گئی. آپ کسی بھی مذہبی ادارے میں چلے جائیں، عبادت گاہوں میں چلے جائیں، تو سب کا شکوہ ایک ہے کہ نوجوان دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی، لہذا سب پریشان ہیں ہر طرف. کیوں؟ اس لیے کہ مادیت کا سیلاب بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ بس ایک طرف، ایک آنکھ سے دیکھیں، ایک چیز نظر آئے، ایک آنکھ کو بند کر دو، ایک ہی آنکھ کھلی رہے. آپ سمجھتے ہیں، بہتر مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ان باتوں کو، لہذا اس راہ کے اوپر رواں کر دو. اچھا، یہ میں نے عرض کیا یہ ممکن نہیں اس وقت تک جب تک بالکل بے حسی کے اندر مبتلا نہ کر دیا جائے، بے حسی میں مبتلا نہ کر دیا جائے. میں ابھی ایک غیر مسلم کا مضمون پڑھ رہا تھا جو مسلمانوں سے محبت کرتے ہوئے اور مسلمانوں سے یہ حالت زار سے پریشان ہوتے ہوئے، اس لیے کہ ان کا کہنا یہ کہ ہم کسی کو بھی اس کی نسل اور رنگ اور علاقہ اور زبان اور مذہب اور مسلک کی بنیاد پر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کے ساتھ اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. وہ آواز اٹھاتے ہوئے انہوں نے جو کچھ مضمون میں لکھا، واقعاً میں کیسے آپ کی خدمت میں بیان کروں. وہ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ اے میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، یعنی انٹلیکچوئلس کو خطاب کرتے ہوئے، کہ آپ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہر جگہ آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے حقوق پامال نہ ہوں، ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن نہ سمجھا جائے، لہذا اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن آپ کا یہ آواز اٹھانا کس کام کا، جبکہ آپ جن لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہ زندہ میتیں ہیں. آپ کیا ان کے لیے آواز. اس کے بعد اس نے جو کچھ لکھا تھا اس کو خلاصہ، اس میں کچھ باتیں میں اپنی طرف سے شامل کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ایک منظر سامنے آ جائے. اس نے لکھا تھا کن کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں، جو جمعے کے دن اجلا لباس پہن کر مسجد میں پہنچتے ہیں، سرما لگا کر، عطر لگا کر، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہفتے بھر کے لیے ہم نے اسلام کے حق کو ادا کر دیا. آپ ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں جو نماز سے فراغت کے بعد جب آتے ہیں تو اب مختلف چیزیں ہیں جن کے اندر ان کو مصروف ہونا ہے، کہ ان کی مہارتیں، دیکھیے اکثریت کے اوپر کوئی حکم لگایا جاتا ہے کہ ان کی مہارتیں اگر آپ کو دیکھنی ہیں تو یہ دیکھیے کہ دنیا اسپیس تک پہنچ رہی ہے، دنیا کمندے ڈال رہی ہے سیاروں کے اوپر، اور یہ پتنگ کے پیچ میں الجھے ہوئے ہیں. ان کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ان سے کبوتر کی نسلوں کے متعلق پوچھئے کہ کتنی کون سی نسلیں عمدہ ہیں، کس کی پرواز کتنی زیادہ ہے. ان سے اگر آپ کو معلوم کرنا ہے تو آئیے ان کی صبحوں کو دیکھیے، ان کے دنوں کو دیکھیے، ان کی راتوں کو دیکھیے، کہ صبح کو آپ کو یہ نظر آئیں گے جب ساری دنیا
مصروف ہوگی، مصروف عمل کرنے میں، اس وقت یہ آپ کو نظر آئیں گے سوتے ہوئے، پھر یہ اٹھیں گے اور اس کے بعد کہ ان کے علاقوں میں چلے جائیے، ہاں یہ علاقہ بڑا صاف ستھرا ہے، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی مسلمان کا ہو، کہ اور آگے بڑھیے، ہاں ملا کوئی علاقہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گندگی ہے، مکھیاں بھنک رہی ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، ہر طرف بریانی اور نہاری کی خوشبو ہے، مختلف قسم کے کھانے، مختلف قسم کی چیزیں، یہ آپ منظر دیکھیں، یہ خواتین ہیں جو دکاندار سے رسہ کشی کر رہی ہیں کہ نہیں اتنا دام نہیں، اتنا ہونا چاہیے، کہ یہ ہیں مسلمانوں کے علاقے، کا اور ذرا آگے بڑھیے، یہ چائے کی دکان پہ آپ کو کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، کتنے ماہرین ہیں، یہ جوان ہیں، یہ جوان نسل ہے کہ جو بیٹھ کر ساری عالمی سیاست پر تبصرہ کر رہے ہیں، ان سے زیادہ ماہر کوئی نہیں ہے، اخبار پڑھ رہے ہیں، چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں، اور پھر اسی طرح ان کی شام گزر جائے گی، پھر شام کو یہ کسی مشاعرے میں واہ واہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ ان کو وہاں پہ دیکھ لیجئے گا، اور پھر جب رات آئے گی تو پھر ان کو دیکھیے گا کہ کباب کھا کر یہ بڑے اطمینان سے سو جائیں گے، ان کی بہنوں کا حجاب لٹ رہا ہے، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، اسلام پامال ہو رہا ہے، انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، کیوں مطلب نہیں؟ اس لیے کہ ان سب چیزوں سے ان کے غذاؤں کی لذت کم نہیں ہوتی، انہیں اپنے غذاؤں کی لذت سے سروکار ہے، تو آپ کس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ جو سو رہے ہیں، جو مرے ہوئے ہیں، جو زندہ لاشیں ہیں، کیا ان کے لیے آواز اٹھانا؟ عزیزو، کسی کو اقبال نے کہا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے جی سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جب احساس زیاں چلا جائے، جب انسان کو اپنا نفع اور نقصان پتہ نہ چلے، جب اسے یہی خبر نہ ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، کس طرح میرا استحصال کیا جا رہا ہے، کس طرح ہم کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور پھر کیسے ان کو جگایا جائے، کیسے جگایا جا سکتا ہے جس نے خود یہ طے کر لیا ہو۔ دیکھیے سوتے ہوئے کو جگانا آسان ہے، لیکن جو جان بوجھ کے آنکھیں بند کیے ہوئے ہو اس کو کوئی دنیا کی طاقت جگا نہیں سکتی، اور طاقتیں تو چاہتی ہیں کہ یہ سوتے رہیں۔ اگر یہ جاگ گئے تو ہماری فلمیں کیسے ہٹ ہوں گی؟ اگر یہ جاگ گئے تو ہمارے دو پیسے کے دو کوڑی کے اداکار سیلیبریٹی کیسے بنیں گے؟ اگر یہ جاگ گئے تو پھر دنیا کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ لہٰذا ان کو سونے دو، سونے دو، سونے دو۔ کیا کوئی یہ نئی بات ہے؟ تاریخ میں ہمیشہ یہ منظر آپ کو نظر آئے گا، اور میں کیوں یہ منظر یہاں پہ بیان کر رہا ہوں؟ یہ منظر بیان کرنے پر میں مجبور اس لیے ہوں کہ جب بھی تاریخ پہ میری نظر جاتی ہے تو مجھے مجرم کون نظر آتا ہے؟ مجرم وہ چند لوگ نظر نہیں آتے کہ جو جمع ہوئے ہیں اہل بیت پہ ظلم کرنے کے لیے، مجرم وہ معاشرہ نظر آتا ہے جو سکوت، جمود، بے حسی اور بے شعوری کے عالم میں مبتلا ہے۔ اگر یہ سکوت اور بے حسی نہ ہوتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات کے گلے میں رسی آ سکتی تھی؟ اگر یہ بے حسی نہ ہوتی تو شہزادی کونین پہ ظلم ہو سکتا تھا؟ اگر یہ بے حسی نہ ہوتی تو اپنے ہی شہر میں امام حسن کے جنازے پر تیر چل سکتے تھے؟ اگر یہ بے حسی نہ ہوتی تو فرزند رسول کا لاشا پامال ہو سکتا تھا؟ اگر یہ بے حسی نہ ہوتی تو امام زین العابدین ان مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ جو نبی کے گھر کی بیٹیاں ہیں بازاروں میں اس طرح پھرائے جاتے، درباروں میں اس طرح لے جائے جاتے۔ یہ بے حسی، یہ بے شعوری ہر دور میں بڑھتی رہی۔ معصوم کیوں تنہا رہ گیا؟ معصوم کی نصرت کرنے والے کیوں کم رہ گئے؟ اس لیے کہ اکثریت بے حسی میں مبتلا تھی، غفلت میں مبتلا تھی۔ غفلت، مولا فرما رہے ہیں کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ شراب کا نشہ کبھی نہ کبھی ٹوٹتا ضرور ہے، مگر غفلت کا نشہ، اور اسی لیے خطاب کرتے ہوئے اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں، مختلف خطوط ہیں مولا نے لکھے مختلف موقعوں کے اوپر، مگر عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھتے چلے جائیے، دیکھتے چلے جائیے، اور پھر اہل بیت کی زندگی کو ملاحظہ کریں، اور پھر یہاں پہ آ کے شہزادی کونین کی حیات طیبہ کو دیکھیں۔ ہر لمحہ اور زندگی کا ہر دور، دیکھیے میں نے عرض کیا کہ کسی کی زندگی کو، کسی کے قد و قامت کو دیکھنے کے لیے یہ مت دیکھیے تاریخ میں وہ کتنے دن موجود رہا، تاریخ میں وہ کتنے دن رہا۔ یہ 18 سال کی مختصر حیات ہے، لیکن یہ 18 سال کی حیات انبیاء کی زندگی سے وزنی ہے۔ میں بہت اطمینان سے یہ بات عرض کر رہا ہوں اور سوچ کے عرض کر رہا ہوں، جان بوجھ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھتے چلے جائیں، اور اس کے لیے بھی سیرت پیغمبر سے اگر مثالیں دوں، میں نے عرض کیا کہ ہم قد و قامت دیکھتے ہیں، پیغمبر آخری وقت ہے، اپنی ازواج سے فرما رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، شاید کسی نے سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ کون ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے ملحق ہوگا؟
کس کا انتقال سب سے پہلے ہوگا؟ تو پیغمبر اکرم نے کہا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں، جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں وہ زوجہ سب سے پہلے مجھ سے ملے گی۔ اب پیغمبر رخصت ہو گئے، اور میں نے دیکھا تو نہیں لیکن ہوا ہوگا ایسا، ہاتھ ناپے جانے لگے۔ کون؟ اس لیے کہ سمجھ نہیں سکا، کوئی نہیں سمجھ سکا کہ کیا پیغمبر نے فرمایا۔ لیکن سب سے پہلے جناب میمونہ جب رخصت ہوئی تب پیغمبر کی یہ حدیث سمجھ میں آئی، اس لیے کہ پیغمبر کی یہ زوجہ وہ تھیں کہ جو صدقہ و خیرات میں اتنا آگے تھیں کہ ان کے پاس کوئی مال رکتا نہیں تھا، ادھر آتا تھا ادھر فقراء میں تقسیم کر دیتی تھی۔ تب سمجھ میں آیا کہ ہاتھ کا لمبا ہونا کسی فیتے سے نہیں ناپا جائے گا، بلکہ ہاتھ لمبا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو سخاوت میں آگے ہو اسی کا ہاتھ لمبا۔ تو میں نے عرض کیا ہمارے پاس جو پیمانے ہیں، اور دوسری ایک مثال دے دوں، خدمت پیغمبر میں ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا، یا رسول اللہ یہی وہ شاعر ہے جو آپ کے متعلق گستاخی کرتا ہے، ایسے کلام ایسے اشعار موزوں کرتا ہے۔ پیغمبر نے دیکھا، اصحاب چاہتے ہیں کہ جلدی پیغمبر حکم دے تاکہ ہم اس کا کام تمام کر دیں۔ کہا علی کو بلاؤ۔ مولا کائنات آئے، اصحاب کے جذبات کو پیغمبر ملاحظہ کر رہے ہیں، کہا یا علی اس کی زبان کاٹ دو۔ مولا کائنات اس کو لے کے چلے، اصحاب پیچھے پیچھے چلے۔ میں مختصر کر کے کیونکہ صرف پیغام دینا ہے، ایک منزل پر آئے، اس کے بعد اس کے ہاتھوں کو کھولا، اسے آزاد کیا، کہا یہ سواری لو، یہ زیادہ سفر لو اور جلدی یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا، اصحاب خدمت پیغمبر میں آئے، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا زبان کاٹ دو، علی نے تو اس کو آزاد کر دیا۔ پیغمبر مسکرائے، کہا تم نہیں سمجھے، علی میرا منشا سمجھ گئے۔ وہ جس کو کل آزاد کیا، صاحب کہنے لگے واضح تو حکم تھا، اس میں کون سی بات تھی جو سمجھ میں نہیں آئی، یہی تو کہا تھا کہ زبان کاٹ دو۔ اگلے دن دیکھا کہ نمازیوں کی صف میں وہ شاعر بھی کھڑا ہوا ہے، ادھر نماز تمام ہوئی، ادھر ہاتھوں کو جوڑ کے آگے بڑھا، یا رسول اللہ آپ کے اخلاق اور رحم دلی سے متاثر ہو کر میں نے ایک قصیدہ کہا ہے، اگر اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ ہے زبان کاٹنے کا مطلب، زبان گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، زبان ایمان اور عقیدے کی ترجمان ہے۔ تو آقا فرما یہ رہے تھے کہ اس کو لے جاؤ، اس کی اصلاح کرو، اس کی گستاخی والی زبان کاٹ کے مدح رسالت والی زبان پیدا کر دو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو نہ جسم کے قد و قامت سے کسی کو بڑا سمجھا جائے گا، نہ رنگ کی بنیاد پر کسی کو حسین سمجھا جائے گا، بلکہ قرآن کریم نے بتا دیا کہ اصل میں یہ فیصلہ یہاں نہیں ہوگا، تمہاری چاہتے کیا ہیں، کیا چاہتے ہو۔ وہ جو کل میں نے تمہید میں آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ انسان کی فطرت کے اندر کچھ چیزیں ہیں جنہیں یہ پسند کرتا ہے، کیا چاہتے ہو، حسن چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہو، شباب چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہو، دنیا کی نعمتیں لذتیں چاہتے ہیں۔ کہا لذتیں چاہتے ہو، اچھا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا ساری زندگی کا سرمایہ جمع کیا، ایک مکان بنا لیں۔ مکان بنا لیا۔ کیا بھائی کیا حاصل کیا آپ نے، کیوں گئے تھے UAE میں؟ کہا ایک مکان بنانا تھا، اس لیے کہ ہم تو غریب تھے، مکان ہم نے بنا لیا۔ اب مکان بنانے کے بعد پھر انسان کی بھائی مکان تو ہے، مگر یہاں سے جب یہ گلی سے آواز دیتا ہوا سبزی والا گزرتا ہے تو اس کی آواز سے نیند میں خلل پڑ جاتا ہے، سکون غارت ہو جاتا ہے۔ تو اب اور انسان کی چاہت ذرا آگے بڑھی۔ اگر ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ آگے اتنی جگہ ہوتی کہ آگے سے بہت سی اسپیس چھوڑ کر کے پارکنگ بھی بن جائے، ایک ذرا سا ٹہلنے کے لیے بھی جگہ ہو، پیچھے کر کے پیچھے کو ہٹ کے بناتے۔ اچھا اور بہتر ہو جاتا اگر ایک سوئمنگ پول بھی ہوتا، وہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر دریا کے کنارے ہوتا۔ قرآن اس نفسیات کو جانتا ہے، لہٰذا قرآن نے کہا کہ مطمئن رہو، یہ ہم نے جو تمہیں لذتیں دکھائی ہیں یہ سب جھلکیاں ہیں، اصل میں اگر یہ نعمتیں چاہیے تو ہم تمہیں ایسا مکان وہاں عطا کریں گے۔ جہاں بھی وہاں کے مسکن کا تذکرہ کیا وہیں بتایا کہ ایسے باغات ہوں گے اور نہریں ہوں گی جو جاری ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے کہ جن کی ڈالیاں جھکی ہوئی ہوں گی، جن کے پھلوں سے تم استفادہ جب چاہو تب تازہ پھل تم کو مل جائے گا۔ ایسی وسعت، کیسا چشمہ ہوگا، ایسے چشمے سے ہم تمہیں سیراب کریں گے کہ جس کا مخزن اور منبع رسول اللہ کا گھر ہوگا۔ وہ چشمہ نکلتا ہوگا پیغمبر اکرم کے بیت مقدس سے، اور اس کے بعد ہر نبی اور ہر مومن کے گھر تک وہ چشمہ پہنچے گا۔ کس انداز سے کہ جو مومن اسے جہاں لے جانا چاہے گا وہ مڑتا ہوا وہیں پہنچ جائے گا۔ کہ یہ نعمتیں، مگر ان نعمتوں تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے اور کیا چاہیے؟ کہا کہ جوانی تو ہے مگر جوانی چلی جاتی ہے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کہا ہمیشہ رہنے والی جوانی دیں گے، کہا جوانی ہو مگر صحت نہ ہو، کہا صحت دیں گے کہ کوئی غم نہیں ہوگا،
کہا کہ موسم کی شدت نہ ہو، اس لیے کہ موسم کی شدت پریشان کرتی ہے. کہا ایسے، اب وہ پورا منظر بیان کر دیا گیا کہ کیسے تخت ہوں گے، کیسے تکیے ہوں گے، کیسے پیالے ہوں گے، کیسے شیشے کے آب خورے ہوں گے، کیسے چاندی کے کنگن ہوں گے، کیسے ریشم کے لباس ہوں گے، کیسے خادم ہوں گے جو زنجبیل اور کافور کے شربت لیے ہوئے ہوں گے. یہ سارے منظر بیان کر کے تم کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم چاہتے ہو ان نعمتوں کو اس دنیا میں دائمی طور پہ نہیں پا سکتے. اگر وہ نعمت ملے گی بھی تو وہ نعمت تمہیں ملی نہیں ہے، وہ نعمت تمہیں آزمانے کے لیے تمہیں دی گئی ہے. لہٰذا دولت ملی تو آزمانے کے لیے، نعمتیں ملی تو آزمانے کے لیے. جو کچھ یہاں ملا اس لیے کہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ آزمائش کے لیے ہے، یہ سرائے ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اصل منزل وہ ہے. اور جب وہاں پہنچنا ہے تو وہاں وسعت چاہیے مکان کی. تو سب سے، میں روایت میں دیکھا کہ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا اس کے مکان کی وسعت یہ ہوگی کہ 1000 سال کا سفر طے کرنے کے بعد جب ایک منزل پہ پہنچے گا تو محسوس ہوگا کہ ابھی تو وہیں کھڑا ہے جہاں سے چلا ہے. کہ کیا نعمت چاہیے، کیا تصور میں لا سکتے ہو. اور وہ نعمتیں، ان نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں پہ تصور نہ کرنا، دنیا کی نعمتوں پر نہیں، مگر تمہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے یہاں سختیوں سے گزرنا پڑے گا. سختیوں سے ہم کیسے گزریں؟ ہم تو کمزور ہیں. کہ اس کے لیے ہم تمہارے سامنے نمونہ عمل پیش کریں گے، اور کامل نمونہ عمل، ایسے کامل نمونہ عمل کہ تم دیکھو گے کہ سارے اختیارات رکھنے کے بعد بھی یہ تمہیں مزدوری کرتے نظر آئیں گے، چکی چلاتے نظر آئیں گے، فاقوں پہ فاقے کرتے نظر آئیں گے، مگر زبان پہ شکوہ نہ ہوگا، راضی بر رضا ہونا. بس ان کے نقوش قدم پر اپنے قدموں کو جماتے چلے جانا اور اپنی منزل کمال کو حاصل کرتے چلے جانا. اللہ تعالیٰ واقعاً ہم کو یہ توفیق، یہ طاقت اور یہ نظر عنایت کر دے کہ ہم اپنے قدموں کو اہل بیت کے قدموں پہ جما دیں. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو کہا کہ یہ بے حسی اس کا تم کو مقابلہ کرنا ہے. یہ بے حسی تمہیں ہر دور کے اندر نظر آئے گی، اور یہ بے حسی اگر بڑھ گئی تو پھر تمہارے سامنے وہ رول ماڈلز آ جائیں گے، وہ آ جائیں گے. میں نے شاید عرض کیا تھا ابھی جو پچھلی مرتبہ آیا تھا کہ ایک سروے کیا گیا، جو اسلامی ادارے سروے کرتے ہیں، جن کو کچھ فکر ہے، جو سمجھتے ہیں کہ قوم کہاں جا رہی ہے اور کیا حالت زار ہے اس وقت ہماری، کیا عالم ہے. آپ ذرا اندازہ کریں، جب انسان اپنی مرضی کے اسلام پہ راضی ہو جاتا ہے، ہم جیسا چاہیں ویسا اسلام ہو، تو پھر کیا کیا ظلم ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں. بنام اسلام کیا کہا پیغمبر نے؟ میں بار بار اسی مثال پہ اس لیے پلٹ رہا ہوں کہ زیادہ دور تک مجھے پھیلانی نہ پڑے گفتگو. کیا کہا پیغمبر نے؟ اسلام، ہاں کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے، آزادی دے دی، معاف کر دیا، مگر میرے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے، مجھے اپنے چچا کی شہادت یاد آ جاتی ہے، مجھے جناب حمزہ یاد آ جاتے ہیں جن کے کانوں کو، یعنی. اور اس کے بعد حکم پیغمبر، حکم ائمہ کیا ہے کہ اگر دشمن پر بھی قابو پا لو، اگر دشمن کو، اگر یہی بات آ جائے کہ اب مقابلہ ہے اور سوائے قتال کے، سوائے تلوار چلائے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو اس کی لاش کو پامال نہ کرنا، مسلح نہ کرنا. مگر آپ طول تاریخ میں دیکھتے چلے جائیں اور تاریخ دوہرا رہی ہے اپنے آپ کو. وہ بے حسی جو اس وقت تھی وہ آج بھی ہے، بلکہ شاید زیادہ بڑھ گئی ہے. وہ ظلم جو اس وقت تھا وہ آج بھی ہے. اگر اسلام کے نام پر کسی کو قتل کیا جائے مسجدوں کے اندر، کلمے کی آواز بلند کر کے، تکبیر کے نعرے لگا کر، اور اس کے بعد لاشوں کو پامال کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، اور پھر کہا جائے کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، تو یہی تو بے حسی ہے، یہی بے حسی. اور اس میں اب میں آپ کی خدمت میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں، اس میں بعض ایسے لوگ جو نہیں سمجھتے کہ دین ہم سے چاہتا کیا ہے، ان کی زبان پر بعض فقرے آ جاتے ہیں. ایک نوجوان کہنے لگے کہ وہ یہ ٹھیک ہے کہ ظلم و جور ہو رہا ہے، بڑھ رہی ہیں چیزیں، لیکن جب یہ ظلم و جور بڑھے گا، دیکھیے یہ بھی ایک عام بات ہے، چلی یہ فکر بھی چلتی رہی تاریخ کے اندر کہ جب ایک پھوڑا بھر جاتا ہے تو خود بخود پھٹ جاتا ہے. لہٰذا ظلم و جور کے اس پھوڑے کو بھرنے دیا جائے،
اگر ہم ظلم و جور کو روکیں گے تو وہ جو ظلم و جور کو عدل و انصاف سے بدلنے کے لیے آنے والے ہیں ان کے آنے میں دیر ہوگی. لہذا ظلم و جور کو نہ روکیں. کیا کج فہمی ہے, کیا کج فہمی ہے. یہی چیزیں, یہی باتیں, میں نے کہا مختلف قسم کی سازشیں آئیں گی, مختلف باتیں آئیں گی. ہوشیار رہنا ہے, غور و فکر کرنا ہے, سمجھنا ہے کون سی بات کہاں سے چل رہی ہے, کس طرح سے آ رہی ہے. اس لیے کہ اب معصوم موجود نہیں ہیں, معصوم غیبت میں ہیں, تو تمہیں معصوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کم سے کم اپنا حصہ ادا کر دینا ہے. جتنی طاقت تمہیں دی اتنا تم سے پوچھا جائے گا, اس سے زیادہ تم سے سوال نہیں ہے, ہر ایک سے اس کی طاقت کے مطابق. بھائی اتنا بتاؤ. وہ تو نہیں کر سکتے, مگر کیا کریں, بس وہی پھر یہاں پہ پلٹ کے آئیے, وہی کریں جو مولا نے جناب عثمان ابن حنیف سے کرنے کے لیے کہا کہ اے عثمان, موقع آپ کو یاد ہے, خط میں نے بھی بیان کیا ہے اور اس وقت تفصیل میں نہیں جانا, لیکن صرف اشارہ کہ اتنا کہا کہ خبر ملی تھی کہ عثمان بن حنیف, کون ہے عثمان بن حنیف, چاہنے والے ہیں مولا کے, مخلص ہیں, کوئی برے آدمی نہیں ہے. دونوں بھائی سہیل بن حنیف اور عثمان بن حنیف, ایک کو بصرے کا گورنر بنایا ہے, ایک کو غالباً مدینہ کی کسی جگہ پر. تو عثمان بن حنیف جو مولا کی طرف سے گورنر ہیں, ان کو ایک ایسے دسترخوان پہ مدعو کیا گیا کہ جہاں تمام امراء, تمام پیسے والے, وہ سب بلائے گئے تھے, اور غریبوں کو دھکے دے دے کے باہر کر دیا گیا. غریبوں کو نہیں بلایا گیا. مولا کو معلوم ہوا, اور بڑی, اب گورنر آیا ہے تو گورنر کی بڑی خاطر کی جا رہی تھی. تو خط موجود ہے جو مولا نے لکھا کہ اے بن حنیف, ایسے بڑھ بڑھ کے تمہاری خاطر کی جا رہی تھی کہ سب سے زیادہ بھوکے تم ہی ہو, تم ہمارے نمائندے ہو. لوگ تمہیں دیکھ کر اگر ذرا سا آنکھوں کو بند کر کے اپنے آپ کو اس ماحول میں لے جائیں اور مولا کے اس خط کے ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں, تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ یہ مولا کائنات عثمان بن حنیف سے نہیں کہہ رہے, یہ زمانے کا امام ہمارے نام خط لکھ رہا ہے, یہ وقت کے امام ہم سے کہہ رہے ہیں, ہمارے لیے یہ پیغام. تم ویسے دین پہ عمل نہیں کر سکتے, ہماری طرح دین پہ کاربند نہیں ہو سکتے. یعنی یقیناً ایسی نماز تم سے نہیں پڑھی جائے گی کہ تیر نکال لیا جائے اور خبر نہ ہو. ایسے روزے تم نہیں رکھ سکتے کہ پانی سے افطار کر کے سائل کی ضرورت کو پورا کرتے رہو. ایسا جہاد تم نہیں کر سکتے کہ دشمن کے سینے پر سوار ہونے کے بعد اگر وہ گستاخی کرے تو سینے سے اتر آؤ. مگر کم سے کم ہماری مدد تو کرو, ہماری مدد تو کرو, ہماری مدد کرو دین کی راہ پر چل کے, ہماری مدد کرو تقوی کے ذریعے سے, ہماری مدد کرو اپنی خواہشات کے دامن کو محدود کر کے. خواہشات پھیلتی چلی جائیں, تمناؤں کے جال میں جب انسان کو الجھا دیا جائے تو پھر ایک کے بعد ایک. روک نہیں رہا اسلام, مگر کہ اسی کو مقصد نہ بنانا, مقصد دنیا نہ بن جائے, مقصد دنیا نہ بنے. مثالیں بہت سی دی ہیں, اس سے پہلے پھر دوہرا دوں, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, امام کے ایک چاہنے والے نے امام کو مدعو کیا, مولا میں نے نیا گھر بنایا ہے, ذرا آپ تشریف لائیے, آپ کے قدم پڑیں, برکت آئے گی گھر میں. امام تشریف لائے, دیکھا ہاں بہت عمدہ, کیا کہنے, یہ روشن دان تم نے کیوں رکھا ہے؟ مولا یہ اس لیے رکھا یہاں سے تازی ہوا آئے گی, یہاں سے روشنی آئے گی. بس امام نے کوئی جواب نہیں دیا. مزاج شناس امامت تھا, لہذا سمجھ گیا کہ میں نے اپنے جواب میں کہیں غلطی کی ہے. کہ مولا کوئی خطا ہو گئی؟ کہا اگر اس رکھتے وقت تمہاری نیت یہ رہتی کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی تو میں جلدی مسجد میں پہنچ جاؤں گا, تو روشنی تو ملتی ہی رہتی, ہوا تو ملتی ہی رہتی, جب تک یہ روشن دان قائم رہتا تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھائی جاتی رہتی. بس یہی نقطہ نظر ہے کہ اسی دنیا سے فرار نہیں ہے, دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے, دنیا کو حاصل کرنا ہے, بڑھنا ہے اسی طرح اسی رخ پر, مگر بس یہ سوچتے ہوئے کہ جو کچھ بھی میں حاصل کروں گا اس سے میں پہلے اپنے دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں, اپنے امام کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اگر اس نیت سے آگے بڑھے, جملہ میں نے پہلے بھی کہا, اپنا ہی جملہ دہرا رہا ہوں کہ اگر اس نیت سے آگے بڑھے تو پھر راتوں کو جاگ کر ایک طالب علم کا
اس لیے پڑھنا کہ میں میڈیکل سائنس کی ڈگری حاصل کروں گا، اس لیے پڑھنا کہ انجینئر بنوں گا، یہ راتوں کو اس کا جاگنا اور ورق گردانی کرنا یہ اللہ کو ملائکہ کی تسبیح سے بھی زیادہ عزیز ہو جائے گا، صرف نیت بدل۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہاں ہے شہزادی کونین کی شخصیت، ہمارے لیے نمونہ عمل شہزادی کی شخصیت۔ ایک ایک لمحہ قرآنی لمحہ، ایک ایک لمحہ ترجمان ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں شہزادی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا، یعنی یہاں کوئی شخصیت یہاں تک پہنچ جائے کہ یہ کہہ دیا جائے تم کیا جانو کہ فاطمہ کی، وما ادراک مل فاطمہ، فاطمہ کیا ہے تم کو ادراک نہیں ہو سکتا، تم نہیں جان سکتے، تم نہیں پہچان سکتے۔ ذرا یہی غور کریں کہ ایک ایسی عظیم شخصیت جو وسیلہ بن جائے امامت اور نبوت کی ذریت کے لیے، جو پیغمبر کو دیے جانے والے تانوں کا ایسا جواب بنے کہ اللہ وعدہ کرے کہ آپ کو ابتر کہنے والے خود ابتر قرار پائیں گے اور ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ وعدہ کیا کوثر کا، عطا کیا حضرت فاطمہ زہرا کو، اس لیے کہ فاطمہ ہی کا دوسرا نام کوثر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کہا بس اس قرآنی شخصیت سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، اس لیے کہ ان سے وابستگی رسول سے وابستگی ہے، ان سے وابستگی خدا سے وابستگی ہے۔ اگر ان کا در مل گیا، اگر ان کی چادر کا گوشہ مل گیا، اللہ اکبر، میں کیسے روایات آتی ہیں مگر پھر وقت کی وجہ سے چھوڑتا ہوا چلتا ہوں، ان کی چادر کا گوشہ کا کیسے شہزادی لے جائیں گی اپنے چاہنے والوں کو جنت کی طرف۔ فاطمہ اپنی چادر کو پھیلائیں گی، پل صراط پہ اپنی چادر کو پھیلائیں گی۔ کیسی؟ اب وہ ظاہر ہے کہ وہ دنیا کی چادر پہ اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ قیاس کر لیں چادر، اور اس چادر کا ایک ایک گوشہ وہ نور کی چادر، کہا کہ چاہنے والے اس چادر کی طرف بڑھیں گے اور جس کے ہاتھ میں بھی نور کی کرن آ گئی، اس چادر کا دھاگا آ گیا، وہ پل صراط سے گزرتا ہوا جنت تک پہنچ جائے گا، پل صراط سے گزرتا ہوا جنت تک پہنچ جائے گا۔ ہاں، یہاں اسی لیے بتایا گیا کہ اہل بیت کا یہ سفینہ نجات ہے۔ سفینہ نجات ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اس دنیا میں اس سفینے پہ آ جاؤ تو پھر وہاں شہزادی کی چادر کا سایہ مل جائے گا کہ گزرتے ہوئے جنت تک پہنچ جاؤ گے، مگر اس کے لیے ان کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں، کیا جو ان کی ترجیحات ہیں وہی ہماری ترجیحات بھی ہیں؟ معذرت وقت تیزی سے گزر رہا ہے، جو ان کی ترجیحات ہیں وہی ہماری ترجیحات بھی ہیں؟ کیا جو ان کا طرز حیات ہے وہی ہمارا طرز حیات بھی ہے؟ سلمان رونے لگے، کیوں روئے؟ مدینے میں، عرض کرتا چلوں اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ نماز کب واجب ہوگی؟ جب لڑکا 15 سال کا ہو، لڑکی 9 سال کی ہو۔ علم کا حاصل کرنا کب واجب ہوگا؟ من المہد الی اللحد۔ مدینے میں خواتین کے لیے پہلا مدرسہ شہزادی کونین نے، اور سیرت والدہ گرامی پہ عمل کرتے ہوئے مدینے میں پہلا مدرسہ حضرت فاطمہ نے کھولا، کوفے میں پہلا مدرسہ جناب زینب نے کھولا، اسی لیے زینب ثانیہ زہرا ہے۔ اور اس مدرسے میں آنے والے کیا تربیت ہے! اور اب کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، میں اتنا کہتا ہوں، جس مدرسے کی تربیت کی ہوئی کنیز اس منزل پہ پہنچے کہ قرآن کی زبان میں گفتگو کرنے لگے، کیا ہوگا وہ مدرسہ؟ سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا چکی چلاتے ہوئے شہزادی کی ہتھیلیوں سے خون جاری ہو گیا، آغوش میں بچہ بھی آرام کر رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے، تسبیح بھی، اور یہ منظر دیکھ کر سلمان رونے لگے اور کہا کہ بی بی، آپ کے پاس ایک کنیز بھی تو ہے جو آپ کے بابا نے آپ کو ادا کیا، اس کنیز کو حکم دیجئے چکی وہ چلا لے،
کہا میرے بابا نے تاکید کی تھی کہ ایک دن تم کام کرنا، ایک دن فضا کام کرے۔ آج فضا کے آرام کا دن ہے اور میری باری ہے کام کرنے کی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فاطمہ اپنے آرام کے لیے فضا کے آرام کو قربان کر دے۔ وہاں کہا جا رہا ہے وہ غلام پسند نہیں ہے جو اوپر چڑھ کر کعبے کی بام کعبہ پہ جا کے اذان دیتا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ خود اذیت برداشت ہے مگر کنیز کو اذیت ہو جائے۔ دونوں کردار ہمارے سامنے ہیں، ایک دو مرتبہ نہیں۔ اب میں متوجہ آپ کو کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے ایک دو مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے، سن رہے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مگر اب دست ادب جوڑ کے ہماری زندگی میں کتنے ایسے مواقع ہیں کہ جب ہم نے اپنے آرام کو کسی اور کے آرام کے لیے قربان کیا ہو، جب ہم نے اپنے آرام کو قربان کیا ہو کسی اور کے لیے۔ یاد رکھیے وہ بڑے کردار نہیں ہیں جن کو آپ بڑا کردار سمجھ رہے ہیں۔ بڑا کردار وہ ہے کہ جو سڑک پر ایک خاتون کو وزن لے کے چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اماں رک جا، تیرا یہ وزن میں لے کے تیرے گھر تک پہنچا دوں۔ اور وہ راستے میں کہتی ہوئی جاتی ہے، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اے جوان، اتنے نوجوان مدینے کے اندر موجود ہیں مگر کسی نے میرا خیال نہ کیا، تم نے میرا خیال کیا۔ اچھا میں اور کچھ تو تم کو نہیں دے سکتی، تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں، تم نے میری اتنی مدد کی، ضعیفہ کے پاس کچھ نہیں ہے کہ مال دنیا میں سے دے دے، بس ایک نصیحت ہے، اس شہر کے اندر ایک جادوگر ہے، نعوذ باللہ جادوگر ہے جس نے دعوی نبوت کیا ہے، بس تم کبھی اس سے ملاقات نہ کرنا، کبھی اس کی بات کو نہ سننا، کہیں تم بہک نہ جاؤ۔ یہ بڑھیا کی وصیت اور نصیحت کو یاد رکھنا۔ وہ گٹھر لکڑیوں کا اس کے گھر پہ اتارا، کہا اچھا اب اجازت دو، مگر اتنا بتا دینا چاہتا ہوں جس جادوگر سے بچنے کی مجھے نصیحت کی تھی وہ میں ہی ہوں جس کو محمد کہا جاتا ہے۔ لوگ مجھے لوگ جسے جادوگر کہتے ہیں، لوگ جس کے بارے میں ایسی زبان درازیاں کرتے ہیں، وہ اللہ کا نبی میں ہی ہوں۔ بس سنا، دیکھیے کسی بھی مولا فرما رہے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کو نہیں جانتا تو اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ بس سنا، یہ کردار دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ اے مرد بزرگ مجھ کو معاف کر دو اور یہ بتاؤ کہ کس طرح مسلمان ہوا جاتا ہے تاکہ میں بھی کلمہ پڑھ کے آپ کے اس کارواں کا حصہ بن جاؤں۔ اتنی مرتبہ میں نے یہ واقعہ سنا، مگر کیا میں نے بھی کسی کا بوجھ اپنے اوپر لینا چاہا؟ کیا میں نے بھی اپنی عملی زندگی میں کبھی کسی کی ایسی مدد کی کہ بے لوث مدد ہو جس سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں اس کے کچھ کام آ جاؤں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں ایسے افراد نہیں ہیں، یقیناً فرش عزا پہ بیٹھنے والا تو ہر مومن ایسا ہی ہے، مگر چاہتا ہوں کہ یہ پیغام آگے پہنچے اور ہم جن تک یہ دولت پہنچ گئی ہے وہ اپنی نسلوں میں یہ دولت منتقل کرنا بھول نہ جائیں۔ اس لیے کہ آپ یقین جانیے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ جس میں بہت عالمانہ کسی نظر کی ضرورت ہو، بلکہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی بادل آتا ہوا دیکھ کے کہہ دے کہ بارش آنے والی ہے۔ اسی طرح میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری نسلیں خطرے میں ہیں، اس خطرے کو محسوس کرنا ہے، اس خطرے کو محسوس کرنا ہے۔ سب کچھ حاصل کر لیا اور وہ نسلیں ہی باقی نہ رہیں کہ جن کے لیے ائمہ نے قربانیاں دی۔ کس کے لیے قربانیاں دے رہے تھے؟ کس کے لیے قربانیاں دے رہے تھے؟ شہزادی کس کے لیے اتنا ظلم برداشت کر رہی تھی کہ طلوع صبح محشر تک اگر کوئی حق کی راہ دیکھنا چاہے تو اس کے سامنے اندھیرا نہ ہو، تاریکی نہ ہو۔ اس کے لیے اگر فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹ جائیں، برداشت کر لیں گے۔ سلمان کہہ رہے ہیں کہ شہزادی چکی اور اس کے بعد دیکھا، کہا اچھا مجھے اجازت دے دیجئے، میں بھی تو آپ کا غلام ہوں، مجھے اجازت دے دیجئے، یا میں بچے کو اپنی گود میں لے لوں یا میں چکی چلا لوں۔ کہا اچھا تم چکی چلاؤ۔ چکی چلائی، کچھ دیر چکی چلاتے رہے کہ اتنے میں آواز اذان آئی۔ اچھا بی بی اجازت چاہتا ہوں، چلے گئے، روتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، نماز ہوئی اور اس کے بعد آنسو ہیں کہ رک نہیں رہے۔ پیغمبر نے کہا سلمان کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، دنیا کے بادشاہوں کی بیٹیاں سونے اور چاندی کے زیورات پہنے، ریشم اور دیبا کے لباس پہنے، اور کائنات کے رسول کی بیٹی کی چادر پر 12 پیوند ہوں۔
میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں شہزادی کی چادر پہ 12 پیوند ہیں، چکی چلاتے ہوئے ہاتھوں سے لہو بہ رہا ہے، پیغمبر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کہا سلمان ذرا دوبارہ جاؤ، سلمان دوبارہ جاؤ۔ سلمان دوبارہ آئے تو اب منظر بدلا ہوا تھا، فاطمہ تھک کے سو گئی تھیں، چکی خود بخود چل رہی تھی، تسبیح خود بخود گردش کر رہی تھی۔ بس واپس آئے، یا رسول اللہ شہزادی سو گئی ہے، بچہ گود میں آرام کر رہا ہے، چکی چل رہی ہے اور تسبیح، کہا فاطمہ کو تسبیح بہت عزیز ہے، لہذا اللہ نے نہیں چاہا کہ فاطمہ کی یہ عبادت رکے، فاطمہ بہت تھک گئی ہیں کام کرتے کرتے، لہذا اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، میکائیل کو حکم دیا، یہ ہے رتبہ، یہ ہے منزلت، یہ ہے منزلت، اور اس عظیم شہزادی کا یہ ہے کردار جو بتا رہی ہیں کہ دیکھو جب ہم اتنے عظیم ہو کر، اتنے اختیارات لے کر اس دنیا کو اتنی سادگی سے گزار سکتے ہیں تو تم اپنی زندگی کو سادگی سے کیوں نہیں گزار سکتے؟ اپنی زندگی کو سادگی سے گزارتے ہوئے ہمارے نقش قدم پر بڑھتے چلے جاؤ۔ آسان مرحلے نہیں ہیں، کیسے آپ کی خدمت میں ان باتوں کو عرض کروں جنہیں کہنا چاہتا ہوں مگر زبان بھی رک جاتی ہے، اور سچ یہ ہے کہ ان کو بیان کرنا بھی آسان نہیں ہوتا کہ کیا عالم ہے۔ اسی لیے اب آقا فرما رہے ہیں، ائمہ کی روایات اٹھا کے دیکھیں، کہا کہ شہزادی کونین، شہزادی، اللہ نے 9 نام ہیں جو فاطمہ کے قرآن کے اندر، اللہ نے بہت سے نام رکھے ہیں، 9 وہ ہیں جو قرآن کے اندر ذکر کیا، قرآن کے اندر ذکر کیا۔ صدیقہ، صدیقہ، اور کیسی صدیقہ؟ کیسی صدیقہ؟ اللہ اکبر۔ علماء بیان فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا علامہ دستغیب نے لکھا کہ اللہ نے مباہلہ میں مباہلہ، آیہ مباہلہ کے اندر گنجائش رکھی تھی، کہا مگر جمع کا صیغہ ہونے کے باوجود خاتون مباہلہ کے طور پر صرف حضرت فاطمہ کا جانا کہ یہ دلیل ہے کہ فاطمہ زہرا تمام مومنات کی نمائندہ بن کے مباہلہ میں گئی تھی۔ کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ علی کے علاوہ کوئی جان مصطفیٰ نہیں ہے، یہ دلیل ہے کہ حسنین بیٹے ہیں رسول اللہ کے، اور یہ دلیل ہے کہ خاتون جنت، خاتون محشر تمام مومنات کی نمائندہ بن کے گئی تھیں۔ کیسی صدیقہ ہیں؟ ایک مریم صدیقہ ہیں، ایک حضرت فاطمہ صدیقہ ہیں، لیکن دونوں کا فرق آپ کی خدمت میں ایک جملے میں عرض کروں، مریم وہ ہیں کہ جن کی صداقت کو نبوت کی گواہی نے بچایا ہے۔ جناب عیسیٰ نے گواہی دی تو جناب مریم کی صداقت محفوظ رہی۔ نبوت کی گواہی جس کی صداقت کو بچائے اسے مریم کہتے ہیں، جس کی گواہی نبوت کی صداقت کو بچائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، صدیقہ۔ طاہرہ ہیں، صدیقہ ہیں، مبارکہ ہیں، یہ وہ نام ہیں جو قرآن کریم نے محفوظ کیے۔ میں نہیں چاہتا کہ اب واپس پلٹوں، اس لیے کہ بس دل چاہتا ہے کہ اور آج تھوڑے سے مصائب شہزادی کے بیان کروں، مگر ذرا سا اور آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہ یہ عالم اور روایت یہ اس سے پہلے بھی اس ممبر سے بیان کر چکا ہوں، مگر یہ عظمت ایک تو آپ کے پیش نظر رہے کہ چکی، جس کی چکی ملائکہ چلا رہے ہیں، جس کے خادم ملائکہ بنے ہوئے ہیں، اور دوسرا اس سے بھی بڑھ کے فضیلت کہ پیغمبر، اس سے پہلے سنائی ہے یہ روایت کہ پیغمبر اکرم بیت الشرف میں تشریف لائے تو دیکھا کہ فاطمہ اور علی دونوں مل کے چکی چلا رہے ہیں۔ یہ ہے نمونہ عمل، یہ ہے کردار ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے کردار ہے۔ کل عرض کیا تھا کہ اجازت ہے کام کرنے کی، اگر ضرورت پڑے خاتون جاب کر سکتی ہے، مگر اس سیرت پہ نظر رہے کہ بچوں کی تربیت کا عالم یہ ہے کہ پہلو بھی نہیں بدل رہی، پہلو بھی نہیں بدلا جا رہا اور چکی بھی چل رہی ہے۔ اگر اس انداز سے زندگی گزار سکتی کہ بچوں کی تربیت پر جاب کرنے کا کوئی اثر نہ ہو تو اسلام اجازت دے رہا ہے کہ جاب کرو، مگر بچوں کی تربیت تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری۔ ایک ماں کیا ذمہ داری ایک ماں پہ رکھی اور کیا باپ کی ذمہ داری ہے، یہ انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو کل کی تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن آج جو ہم بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں یہ کہہ کر
والد، اس لیے کہ یہ نقشہ جو اس دور کا کھینچا، اس دور کا نقشہ کھینچتے ہوئے 15 خصلتیں ہیں جو امیر المومنین نے بیان کی ہیں، ان 15 میں بیان کرتے ہوئے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سا دور، وہ دور وہ ہوگا جو رسول اللہ نے بیان کی، جو مولا نے بیان کی، سب کو ملا کے اگر خلاصے کے طور پہ عرض کر دوں کہ جب علم اٹھا لیا جائے، زمانے نزدیک آ جائیں، بیویاں قبلہ بن جائیں، ماؤں کو دھکے دیے جانے لگیں، اور عجیب جملہ ہے جسے پڑھ کے میں روتا ہوں جب بھی پڑھتا ہوں، کہ جب دوست کا احترام کیا جائے اور باپ کو دھکے دیے جائیں، دوست کا احترام کیا جائے اور باپ کو دھکے دیے جائیں، مسجدیں موجود ہیں، مسجدیں موجود، کرنے والوں کی نماز پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے، مگر جو روح ہے اسلام، جو وزن عطا کرتی ہے عبادت کو، جو میں نے عرض کیا کہ اس پیمانے کے اوپر وزنی ہو جائے، اس ترازو کے اندر، وہاں یہ ظاہری چیزیں نہیں دیکھی جا رہی، عمل کی مقدار نہیں دیکھی جا رہی کہ عمل کی مقدار کیا ہے، عمل کی مقدار نہیں، عمل کا خلوص کتنا ہے، اس لیے کہ خلوص ہے جو وزن پیدا کرتا ہے، اور یہ دیکھنے والا، میں نے عرض کیا کہ مقدار دیکھے گا، آپ کیا دیکھیں گے؟ ایک مجاہد کی چلتی ہوئی تلوار دیکھ کر یہی تو بتایا جا سکتا ہے کہ اس کی کاٹ کتنی ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، اس کا زور کتنا ہے، لیکن اس کا وزن کوئی نہیں بتا سکتا سوائے رسول اللہ کے، جو کہتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ وزن مانوی شخصیت کیا ہے، وزن کیا ہے، وہ تم نہیں اندازہ لگا سکتے، اس کے لیے قرآن کے پیمانوں کو دیکھو، کسی کو دیا اور دل دکھا دیا، 2 روٹیاں بچ گئی ہیں، سائل آ گیا، اس کو دے دو، سائل کو نہ دی جاتی تو صبح کتے کے سامنے ڈالنی پڑتی ہیں، 2 دیگیں بچ گئی ہیں، یتیم خانے میں پہنچا دو، یتیم خانے میں نہ پہنچائی جاتی تو کوڑے کے ڈھیر پہ ڈالنی پڑتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا، ہر عمل کا فائدہ ہے، مگر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی کی حیات طیبہ کو دیکھیے، شہزادی دین کے لیے منصوبہ بندی کا پیغام دے رہی ہیں، پہلا ہی دن ہے شوہر کے گھر میں، اور ایک طرف علی کا مصلی بچھا ہوا ہے، ایک طرف فاطمہ کا مصلی بچھا ہوا ہے، یا علی آج میں اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر آئی ہوں، کل آپ کے گھر سے اللہ کے گھر جاؤں گی، پیغام دے رہی ہیں کہ اللہ کے گھر جاتے ہوئے کہیں خالی دامن نہ رہ جانا، یہ ہے منصوبہ بندی۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ بچ گئیں تو وہاں بھیج دیں، لیکن اگر پہلے ہی منصوبہ بنایا ہوتا کہ 10 کی جگہ 12 دیگیں بنائی جائیں، 10 ہمارے مہمان کھائیں گے اور 2 یتیموں کو کھانے کو ملیں گی، تو پھر اس عمل کا وزن کتنا ہو جاتا۔ اگر 10 کی جگہ 12 روٹیاں پہلے ہی بنا لی جاتی کہ ہاں 10 ہم کھا لیں گے اور 2 سائل کو دے دی جائیں گی، تو اس عمل کا وزن کتنا ہو جاتا۔ عمل کا وزن بظاہر روٹیاں ہیں، مگر کیسی روٹیاں ہیں کہ جن روٹیوں کے بدلے میں پورا سورہ دہر نازل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وزن، اپنے عمل کو قیمتی بنانا، اور وہ نہیں مل سکتا آپ کو کہیں۔ مقدار عمل کی بہت جگہ بہت سی نظر آئے گی، مگر منصوبہ بندی عمل کے لیے، منصوبہ بندی دین کے لیے کہ ہمیں دین میں کیا حاصل کرنا ہے، کہاں پہنچنا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اور ملا ہوں ایسے لوگوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں اگر اتنی زندگی اللہ نے عطا کی، یہاں تک پہنچ گئے، تو پھر اتنا وقت، یہ ہم نے اپنا ٹائم مینجمنٹ اس اعتبار سے کیا ہے کہ اگر 50 سال کی عمر پائی تو 50 سال تک اتنا دنیا کے لیے کر لینا ہے، اتنا دین کے لیے کر لینا ہے، اگر 60 تک پہنچ گئے تو پھر یہ کرنا ہے۔ منصوبے ایسے بناتے ہیں، ہم جیسے لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، اپنی نہیں بات کر رہا، لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی یہ دنیا قائم ہے، دنیا باقی ہے۔ مگر ہمیں بھی تو غور کرنا ہے کس طرف بڑھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ قرآن آواز دے رہا ہے اینا تذہبون، اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو میرے بندو، تم کہاں جا رہے ہو؟ انکا قادح الی ربک، بالآخر تمہیں اللہ ہی کے پاس آنا ہے، پہنچنا وہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہیں پہنچنا ہے۔ اور یہ کب عمل میں یہ خلوص پیدا ہو، کب واقعاً یہ منصوبہ بندی ہو؟ جب یقین کامل حاصل ہو جائے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا، زبانی اقرار نہیں، اس کے لیے انہی کی سیرت ہے جو پہلے دن سے اور اب جب رسول اللہ تشریف لائے، وہ واقعہ میں نے چھوڑ دیا، پھر عرض کروں گا اس لیے کہ وقت نہیں بچا۔ جب پیغمبر تشریف لائے، بیٹی کیا عمل کیا؟ ایک طرف دیکھیے، یہ بھی عرض کر دوں، ایک طرف مصلی، پہلی شب
شوہر کا گھر، ایک طرف مصلی، دوسری طرف سائل کی آواز پر اپنا قیمتی لباس سائلہ کے حوالے کر دینا۔ اللہ کا حق، بندوں کا حق، زندگی کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہے، قدم رکھا ہے ازدواجی زندگی میں، دونوں کا حق ادا کرتے ہوئے گویا پیغام دے رہی ہیں۔ اور پھر کوئی بھی عمل، دیکھیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، دوست کے ساتھ کوئی نیکی کرے بھول جاتا ہے، باپ بیٹے کے اوپر احسان کرے یاد نہیں رہتا، انسان کسی کے لیے نیکی کرے احسان فراموش، اور عجب حالات ہوتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اگر ذرا سی نیکی بھی انسان کرے تو اب بتا دیا گیا کہ وہاں ذرے ذرے کا حساب ہے، ذرے ذرے کا حساب ہے۔ لہذا رات میں یہ عمل بندوں کے حق کی ادائیگی، معبود کے حق کی ادائیگی، اور صبح پیغمبر کی آمد، کچھ دیر کی گفتگو، اور اس کے بعد کہا اے فاطمہ تمہارے اس عمل کے نتیجے میں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے، میرے پاس کھڑے ہوئے ہیں، اور جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ اللہ تمہیں سلام کہتا ہے، اللہ سلام کہتا ہے، اور کہتا ہے فاطمہ مانگو مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو، آج اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ بابا جسے بغیر مانگے ہوئے سب کچھ مل گیا ہو، یہ کون کہہ رہا ہے جس کے دسترخوان پہ ایک وقت میں 2 غذائیں جمع نہیں ہوتی؟ یہ کون کہہ رہا ہے جس کے بچے بھی اکثر بھوکے سو جاتے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے جس کے دروازے پہ ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے جو چکی چلاتی ہے تو گھر میں چولہا روشن ہوتا ہے؟ بابا جس نے بغیر مانگے ہوئے سب کچھ عطا کر دیا ہو، اب کیا مانگے فاطمہ؟ کہا کہ اللہ دینا چاہتا ہے۔ کہا بابا اگر میرا رب مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو میں علی کے چاہنے والوں کے لیے حق شفاعت چاہتی ہوں، حق شفاعت چاہتی ہوں۔ ذرا سوچئے گا اور غور کیجئے گا، کوئی شہزادی کی زندگی کا لمحہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہاں آپ فراموش نظر نہیں آئیں گے، یہاں سے لے کر وہاں تک ہر جگہ جناب فاطمہ کیوں نہ ہو جزو رسالت ہیں۔ کون رسول کہ جہاں ہر ایک کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی نفسی، وہاں ایک نبی ہوگا جو کہے گا امتی امتی امتی، میری امت میری امت۔ اسی کا جز ہے فاطمہ جو ہر جگہ کہہ رہی ہیں میری علی کے شیعہ چاہنے والے، میرے حسین کے ماتمدار، ہر جگہ یاد رکھے۔ جو شہزادی ہمیں اتنا یاد رکھیں، کیا ہم اپنی عملی زندگی میں ان کی سیرت کو بھول جائیں؟ ہم اپنی عملی زندگی میں ان کو یاد نہ رکھیں، ایسے احسان فراموش بن جائیں ہم؟ نہیں نہیں، پالنے والے وہ دن نہ دکھانا کہ جس دن جناب فاطمہ کو ہم سے کوئی شکایت پیدا ہو۔ معبود ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، مگر تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں اپنے خزانے سے عطا کر دے، ہمیں وہ توفیق عطا کر دے، ہمیں وہ طاقت عطا کر دے، ہمیں وہ حوصلہ عطا کر دے، ہمیں وہ زندگی عطا کر دے کہ ہماری زندگی شہزادی کی زندگی سے قریب ہوتی چلی جائے، کوئی جھلک تو ان کی زندگی کی نظر آئے۔ کیسی زندگی، وقت بھی ختم ہو گیا مصاحب پڑھنے کا، مگر کیسی زندگی۔ ہاں اتنا عرض کروں، فاطمہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکوہ، مگر ایک موقع تھا جب کہا کہ میں بابا سے شکایت کروں گی۔ جانتے وہ کون سا وقت تھا؟ جب مولا نے آ کے کہا کہ اہل مدینہ چاہتے ہیں یا آپ دن میں رویا کریں یا رات میں اس وقت کہا کہ ابو الحسن میرا رونا بھی ان سے برداشت نہیں، میں اپنے بابا سے شکایت کروں، میں اپنے بابا سے شکایت کروں گی۔ اور جانتے ہیں کیا جملے ہیں، اے بابا جب کوئی جانے والا جاتا ہے، جب کسی کا کوئی عزیز مرتا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے، مگر آپ کا غم ہے کہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ بابا آپ کہاں چلے گئے؟ بابا آپ کہاں چلے گئے؟ کس انداز سے شہزادی گریا؟ معصوم نے پوچھا کہ کس معصوم سے سوال ہوا کہ کس لیے بی بی اتنا گریا کرتی تھیں؟ کہا 2 باتوں کی وجہ سے، ایک بابا کا فراق، دوسرے امت کا انحراف۔ اس لیے کہ فاطمہ دیکھ رہی تھیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، لہٰذا وصیتیں کر رہی ہیں۔
کل وصیتیں بیان کی، مگر وصیتوں کی کئی روایتیں ہیں. کچھ وصیتیں وہ ہیں جو شہزادی نے زبانی بیان کی، کچھ وصیتیں وہ ہیں جو شہزادی لکھ کے گئیں کہ یہ عمل کرنا. ان وصیتوں میں پھر سن لیجئے ایک مرتبہ کہ کیا کیا وصیتیں ہیں. پہلے وہ منظر، عجیب منظر تھا. کہا کہ یا علی، بابا خواب میں آئے تھے، بابا نے کہا کہ فاطمہ ہم تمہارے منتظر ہیں، یا علی اب جدائی کا وقت قریب آ گیا، میں چاہتی ہوں آپ سے کچھ وصیتیں کروں. میں نے جو منظر دیکھا، جو لفظیں دیکھی، مولا کائنات رونے لگے. علی بھی روتے رہے، فاطمہ بھی روتی رہی. جب زیادہ گریہ بڑھا فاطمہ کا تو ایک مرتبہ پوچھا، شہزادی اتنا کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ کہا یا علی میں آپ کی مصیبتوں پر رو رہی ہوں، میں آپ کی مصیبتوں پر رو رہی. اور اس کے بعد تاریخ کے فقرے یہ ہیں، مولا کائنات نے شہزادی کا سر اپنے زانوں پہ رکھا اور علی روتے رہے. کیوں رو رہے تھے؟ عجیب فقرہ ہے. اس لیے رو رہے تھے کہ شہزادی کی آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے تھے، آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے تھے. وصیت نے کرنی شروع کی، یا علی میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے بچے چھوٹے ہیں، بچوں کا خیال رکھیے گا. یا علی مرد کے لیے عورت کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، آپ میرے بعد امامہ سے شادی کر لیجئے گا، اس لیے کہ وہ میرے بچوں پہ بڑی مہربان ہے، مگر ایک شب اس کے ساتھ گزاریے گا، ایک شب میرے بچوں کے پاس رہیے، اس لیے کہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں. پھر وصیتیں جو شہزادی نے کی ہیں، بس باقی کو چھوڑتے ہوئے ایک طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. جو میں نے علامہ رشید ترابی کا یہ جملہ دیکھا کہ وہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیسی وصیتیں، ایک ایک چیز کی وصیت کی. کیا وصیت کی؟ یا علی میرے بعد غسل آپ مجھے دیجیے گا، میرے پیراہن کو پورا جدا نہ کیجیے گا، حنوط آپ دیجیے گا، کفن آپ پہنائیے گا، قبر میں آپ اتاریے گا. یا علی میری قبر کو تنہا نہ چھوڑیے گا بلکہ تلاوت قرآن کیا کیجیے گا. کہاں اتنی تفصیل سے، تابوت ایسا بنائیے گا، تاریکی میں اٹھائیے گا، سب کو اجازت نہ دیجیے گا. اب عجیب جملہ کہا مرحوم نے، اللہ درجات بلند کرے. کہتے ہیں کہ اتنی وصیتیں فاطمہ نے کی، مگر ایک وصیت جو ان ساری وصیتوں کے ساتھ لگتا ہے ہونی چاہیے تھی، وہ وصیت زبان پہ نہیں آئی. یہ تو کہا کیسے تابوت اٹھائیے گا، کیسے کفن دیجیے گا، مگر یہ نہیں کہا یا علی مجھے بابا کے پہلو میں دفن کر دیجیے گا. شاید فاطمہ کی نگاہیں وہ منظر دیکھ رہی تھی کہ اسی مدینے میں میرے حسن کا جنازہ. ہاں زادارو، کیسے کتنا روئے، کیسا کہاں کا انسان حق ادا کر سکتا ہے ان مصیبتوں کا جو ہماری شہزادی نے ہمارے لیے برداشت کی. بھول نہ جانا اپنی خوشیوں میں ان مصیبتوں کو، بھول نہ جانا. ارے کسی کی ہڈی میں ذرا سا بال آ جائے، کسی کی ہڈی میں ذرا سا بال آ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. سلام کرو اس بی بی کو جو 70 دن تک اپنے زخم کو چھپائے رہی. کیسی صابرہ، کیسی مظلومہ، کیسے برداشت کر لیا بی بی آپ نے، کیسے برداشت کیا. ارے یہ تو جسمانی زخم تھے، یہ تو جسمانی اذیتیں تھیں، اور جو صدمے پہنچے ان کا بیان میں کیا کروں. مگر ہاں میں نے احتجاج تبریزی کے حوالے سے ایک جملہ دیکھا جو خطبہ کل آپ کو سنایا اور پھر انشاءاللہ عرض کروں گا. کہا جب وہ خطبہ دے کے فاطمہ واپس پلٹی تو جانتے ہیں، کہا فاطمہ جب واپس پلٹی تو بوڑھی ہو چکی تھی، سر کے بال سفید ہو چکے تھے. آئی بچوں نے آگے گھیر لیا. ہاں میں نے علماء سے سنا ہے کہ بچے قریب آئے اور اس وقت زینب نے سوال کیا، اماں میں نے سنا آپ کھڑی رہی اور کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. چلیے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کریں، اے بی بی
آپ یہ سوال نہ کیجئے گا، اس لیے کہ فاطمہ کھڑی تھی مگر پردہ تو تھا، مگر ہائے ثانی زہرا واہ غربتا، شرابی کا دربار، علی کی بیٹی بے مقنع. سلام اس بی بی پر، آخری فقرہ، سلام اس بی بی پر جو ایسے عالم میں بھی کہہ رہی تھی ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اللہ سے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. اور پھر بی بی نے ایک جملہ کہا جس پر گفتگو روکتا ہوں، اے یزید یاد رکھ تیری حکومت مٹ جائے گی، میرے بھائی کا ذکر باقی رہ جائے گا، میرے نانا کا دین باقی رہ جائے گا. اے شریکت الحسین آپ پہ سلام. بی بی آپ نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے یزید کے دربار میں کہا تھا دین باقی رہے گا. یہ روتی ہوئی آنکھیں، یہ موجود مومنین، یہ گریہ، یہ گواہ ہے کہ یزید مٹ گیا مگر آپ کے نانا کا دین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.